السلام علیکم ویورز، اگر آپ زندگی میں بہت مشکلات کا شکار ہیں اور آپ کی تکلیفیں کم نہیں ہوتی تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ پریشانی تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہے گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت قول ہے، اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنی پریشانی کا ذکر اپنے رب سے کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری پریشانی کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ کے آگے رو، گڑگڑاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے تمہارے آنسوؤں کی قیمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، عبادت وہاں نہیں پہنچ جاتی جہاں غم پہنچ جاتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ کوئی بات زیادہ پریشان کیا کرے تو اللہ سے کہہ کر بے فکر ہو جایا کرو، وہ دینے والا ہے، جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے دے دے۔
اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے شخص تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر وہ شخص مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا کہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب رب نے آج تک سنبھال لیا تو کل بھی سنبھال لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔